نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ کل جو ہم نے کلاس میں پڑھایا تھا اور طلباء کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مرض کے جو درجات ہوتے ہیں وہ 8 قسم کے گنوائے تھے۔ وہ محققین آگے تک گئے ہیں، بہت آگے تک گئے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر 6 درجات بنتے ہیں، جیسے 6 نبضیں ہیں، 6 تحریکیں ہیں، 6 قسم کی ادویات کے درجات ہیں، 6 اقسام میں ہی خوراکوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں بنیادی طور پر حتمی نہیں ہیں، ہر آدمی کی اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی تحقیق، اپنے تجربات ہو۔ ہمارے حکماء کرام جب کسی کتاب میں یہ عاملین اور اطباء کرام میں عمومی طور پر بیماری پائی جاتی ہے، جب وہ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں، مثلا ایک عامل کسی عمل کے بارے میں کوئی چیز پڑھتا ہے، یا کوئی طبیب کسی کی تحقیق پڑھتا ہے، یا کسی کی کتاب پڑھتا ہے، کوئی مضمون پڑھتا ہے، کسی تعویذ، نقش، گنڈے، تعویذ، چلے، وظیفے کے بارے میں کوئی چیز اس کے مطالعے میں آتی ہے، تو اس میں اس کے جو پڑھے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، جو لکھنے والا لکھتا ہے، ان کو وہ حتمی سمجھتا ہے اور انہیں ایک ایسا درجہ دیتا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف کوئی سوچ رکھے، جو بھی کوئی خلاف بات کرے، جو بھی کوئی ان کے خلاف نظریہ رکھے، اس کے دشمن ہو جائے۔ حالانکہ یہ جو نظریات ہیں، یا جو معاملات ہیں، یا جو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں، یہ انسانی فکر کا شاخانہ ہے۔ سوچیں بدلتی ہیں، نظریات بدلتے ہیں، تجربات نئے نئے ہوتے ہیں، ادویات نئی سے نئی آتی ہیں، ضروریات نئی سے نئی جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا۔ ہاں، افہام و تفہیم کے لیے جس وقت میں جو چیز رائج ہو اسے تسلیم کرنا، یا اس کے اندر جو اس کے حدود و قیود ہے ان کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی تحقیق کو، اپنے تجربات کو، اپنی ضروریات کو پرکھنا، ان سے کام لینا، اور جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے کسی پڑھے لکھے سے، اپنے سے سینئر سے پوچھنا۔ فاسألوا اہل الذکر، کہ جن لوگوں نے آپ سے زیادہ تجربات کر لیے ہیں یا زیادہ علوم حاصل کر لیے ہیں، ان سے سوال کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعویل رؤیا، ایک ہوتے تعبیر، ایک ہوتی تعویل، تو وہاں تعویل لکھا ہے، تعبیر نہیں لکھا۔ ہمارے ہاں تعبیر چلتی ہے، تو وہاں ایک آیت کا آخری حصہ ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جاننے والے سے کوئی نہ کوئی بڑھا ہوا عالم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ چند کتابیں پڑھ کر، چند کلاسیں لے کر، چند چیزیں ذہن میں پڑھ کر، یا ان سے متاثر ہو کر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو یہ چیز بتائی تھی کہ امراض کے کئی درجات ہوتے ہیں، مثلا لذت ہے، حوث ہے، قبض ہے، سوزش ہے، ورم ہے، ضعف ہے۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم ان کی ادویات کے بارے میں آپ لوگوں کو مطلع کریں گے کہ لذت میں کون سی ہوگی، حوث میں، قبض میں، سوزش میں، ورم میں، ضعف میں، آگے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بنیادی طور پر جو ہم نے پہلی چیز بتائی تھی، جس سے ہم پہلا وہ کرتے ہیں، اسی کی یہ شاخیں تھی۔ امراض کے 6 مدارج درجات، 6 مختلف اقسام۔ جسم میں جب یہ پیدا ہوں گے تو ہم لوگ ایک چیز کو سمجھے پہلے، کہ جب کوئی ہم چیز کھاتے ہیں وہ خلط ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ خلط جو ہے منجمد بن کر اعضاء بنتے ہیں، ارواح بنتی ہیں، قوتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ ہم کسی اگلے جا کے سبق میں پڑھائیں۔ جب کوئی مرض مقام لذت پر ہوگا تو مزاج یعنی کیفیات متاثر ہوں گی، کیفیات متاثر ہوں گی۔ یہ پہلا درجہ ہے، یعنی لذت والا۔ اس میں کون سی چیز متاثر ہوتی ہے؟ کیفیت۔ اور جب لذت سے آگے ہوس آ جائے تو اس میں
قبض ہوتا ہے، لذت کے بعد ہوس جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، یہ جو ہوتا ہے خلط ہوتا ہے، یعنی پہلی کیفیت ہوتی ہے، دوسرا یعنی جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو اس میں ایسا سب سے پہلے کیفیت بنتی ہے، پھر جب وہ خلط آگے بڑھتا ہے تو اس میں یعنی وہ جو کھائی ہوئی چیزیں آگے بڑھتی ہے تو خلط میں تبدیل ہوتی ہے، تو دوسرے درجے میں جہاں ہوس ہوگا تو کھائی ہوئی چیز سے جو چیز خلط بنی ہوگی وہ متاثر ہوگی۔ قبض میں مقام مرض پر قبض ہوگا، اعضاء متاثر ہوں گے، یعنی مرض کو اور مرض والے اعضاء کو متاثر کریں گے، یعنی پہلے صرف محسوس ہوا، پھر خلط، وہ تین اخلاط ہیں نا، سودا ہے، سفرہ ہے، بلغم ہے، ان میں سے کسی ایک کو پہلے اس میں وہ حرارت کیفیت پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد وہ خلط جیسی بھی ہے، مثلا خشک ہوگی، گرم ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، وہ متاثر ہوگی۔ جب اس سے اگلا مرض ہوگا تو پھر قبض ہوگا، قبض سے چیز متاثر ہو، مثلا پیٹ میں قبض ہو گیا، پاخانہ متاثر ہو گیا، نزلہ رک گیا، قبض ہو گیا، اس سے یہ چیز متاثر ہو گئی، یعنی اعضاء جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی باری آتی ہے سوزش کی، تو اس سے ارواح متاثر ہوتی ہے، اس سے ارواح متاثر ہوتی ہے، یعنی جب کوئی ایندھن ہمارے اندر جلتا ہے، کوئی خوراک اپنا اثر دکھاتی ہے تو اس سے پہلے کیفیت بنتی ہے، پھر خلط بنتا ہے، پھر اعضاء بنتے ہیں، اور پھر اس اعضاء میں جب کام لینے کے لیے روح بنتی ہے، یہ چوتھا درجہ ہے۔ تو جب مقام سوزش کے مقام پر ہوگا تو روح متاثر ہوگی۔ پانچواں جو مرض کا جو درجہ ہے وہ فرم ہے، اس سے قوہ متاثر ہوتے ہیں، مثلا یہ ایک قوت ہے، دیکھنا ایک قوت ہے، بولنا ایک قوت ہے، شہمہ ایک قوت ہے، سننا ایک قوت ہے، یہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جب مقام قوا پر آتا ہے اور یہ جو مرض ہے ورم پر ہوتا ہے، قوا متاثر ہوتے ہیں، اور چھٹے مقام پر ضعف ہوگا، یعنی افعال متاثر ہوں گے۔ جب کوئی چیز جیسے بخار کے بعد ضعف آیا تھا، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو ضعف ہوگا، ضعیف آدمی چل نہیں سکتا، کمزور آدمی ہے، ضعیف آدمی کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، کوئی چیز پھینک نہیں سکتا، یعنی ضعف یا کمزوری اس حد تک ہے کہ وہ اپنے اعضاء سے جو کام لینا تھا وہ نہیں لے سکتا، تو یہ چھٹا درجہ ہوگا۔ اب ان میں ادویات کیا استعمال کریں؟ دیکھیں، اگر مقام لذت پر مرض ہے یعنی پہلا درجہ ہے تو دوا محرک استعمال ہوگی، درجہ اول۔ اگر مرض ہوس کے مقام پر ہے تو دوا شدید استعمال کرے، درجہ دوم۔ اور تیسرے جو درجہ بندی ہے قبض کی تو دوا ملین استعمال کرے، اور اگر مرض سوزش اختیار کر گیا ہے تو مسحل استعمال کریں۔ اور اگر اس سے بھی آگے، یعنی یہ درجہ چہارم کی دوا ہے، اور اگر مرض اس سے بھی آگے پہنچ گیا ہے تو دوا اکسیر کا استعمال کریں، اور اگر مرض ضعف والے مقام پر ہے تو مقوی استعمال کریں۔ اب آپ درجات کو بھی سمجھ گئے، امراض کو بھی سمجھ گئے، ادویات کی درجہ بندی کو بھی سمجھ گئے۔ یہی کیٹیگری آپ غذا میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب العقاقیر المیسرہ میں یہ بات بتائی ہے اور ایک فہرست دی ہے، اعصابی جو حصہ ہے ہم بھیجتے تھے، نیٹ پر بھی موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پر نظر ثانی ہو رہی ہے، تو ہم وہ گروپ میں بھی بھیجیں گے، اپنے یہاں پہ بھیجیں گے، تو وہاں ہم نے درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ پہلے نمبر کی ادویات کون سی ہے، دوسرے کی کون سی ہیں، تیسرے کی کون سی ہیں، تو ان کو کب کب استعمال کیا جائے، کب کب ان سے کام لیا جائے۔
اب ایک ماہر آدمی جو مرض کے بارے میں، جو دوا کے بارے میں، عقاقیر کے بارے میں، غذا کے بارے میں کافی معلومات رکھتا ہے، تو وہ ایک محرک دوا کو یا ایک مسل شدید یا ان کو آپ اکسیر کا کام بھی لے سکتے ہیں، انہیں زیادہ مقدار میں استعمال یا اکسیر یا مقوی چیز پڑی ہے، آپ کو محرک کی ضرورت ہے، تو آپ کم مقدار میں اس سے محرک کا کام لے سکتے ہیں۔ یہ ایک مستقل فن ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوا گھوٹی پنساری سے لی، کہیں سے نسخہ دیکھا اور جو فوائد ہیں اس پر دے دیا اور پھر دعا کر دی یا اللہ اس مریض کا فائدہ کر دیں، اگر نقصان ہو گیا تو کہہ دیا کہ یار ہم نے تو سنا تھا، ہم کون سے طبیب ہیں، اور اگر فائدہ ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھا میری حکمت کا کمال۔ تو یہ چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے ہمارے لیے بہتری کا سامان پیدا ہوگا۔ اذانیں ہو رہی ہیں اور میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔